عمران خان کا ملٹری ٹرائل بنتا ہے کہ عمران خان ریڈ لائن کے اندر فزیکلی نہیں تھے اس دن. نہیں، اس اگر زمان پاک میں انہوں نے اتنی طاقت اکٹھی کر لی تھی تو پھر آپ نے اسد عمر صاحب کو چھوڑا جو ہے وہ کس کانٹیکس میں چھوڑا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں دیکھیں پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک اگر آپ نے اسد عمر صاحب کو چھوڑ دیا سر ایک صاحب تو اچھی بات ہے بھائی، نہیں چھوڑی، عہدے چھوڑ رہے ہیں. ہاں، بات یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصوبہ بندی کی، جنہوں نے پلاننگ کی، جنہوں نے موٹیویشن کی. اب فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ موٹیویشن میں تو نہیں نہ آ سکتا، اس کی موٹیویشن کے اوپر کون جائے گا. اسد عمر کس میں آتے لیکن ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے یعنی اس پورے معاملے کا سرگنا وہی ہے. موٹیویشن جو ہے وہ اسی کی طرف سے تھی، موٹیویٹ لوگوں نے جو ہے وہ اسی نے کیا. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنا اپنا جو ہے وہ دوسرے تیسرے درجے کو اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے. صدر صاحب کے بیٹے وہ کہہ رہے ہیں جی میرا تو فون یوز ہی نہیں ہوا، میں تو ٹویٹ کیا صرف. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے جیو فائننس آپ کی غلط ہے، آپ کی جیو فینسنگ. نہیں، لیکن بہرحال وہ آگے اس کو کنفرنٹ کریں. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں تو لگیں، انہوں نے موٹیویٹ تو کرنا تھا لیکن انہوں نے کیا نہیں. لیکن رانا صاحب آپ بات یہ ہو رہی ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کو جس کے جو آپ کے انڈر بھی ہوتے ہیں، آپ کے اپنے بھی دوسرے بھی، زمان پارک میں ساری ٹریننگ چل رہی تھی بقول آپ کے، اور ایک لڑکا جس نے وردی پہنی ہوئی تھی کور کمانڈر کی، اس نے تو آ کے بیان بھی دیا، کوئی محمد کیمپ بنا ہوا تھا وہاں پہ. اگر یہ ساری بات درست تھی تو یہ تو بہت بڑا ہمارا ایک فیلئر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ریاست کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ اتنی بڑی ٹریننگ ہو رہی ہے، اتنی بڑی، اور زمان پارک نو گو ایریا بنا ہوا تھا. یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ تھا کہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہماری زندگی لاہور میں جیرن ہوئی ہوئی تھی اور آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے اس وقت. تو یہ اتنی کمزوری آپ نے اس وقت کیوں دکھائی؟ اگر نہ دکھاتے تو شاید یہ واقعات ہی نہ ہوتے، یہ ٹریننگ ہی نہ ہوتی. نہیں، یہ اس کو آپ دونوں طرح سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، کمزوری سے بھی اور احتیاط سے بھی. معاملہ یہ ہے کہ اگر زمان پاک میں انہوں نے اتنی طاقت اکٹھی کر لی تھی کہ اگر وہاں پہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آپریٹ کیا جاتا اور وہ آپریشن جو ہے وہ پھر وہاں پہ کامیاب ہوتا، تو چانسز تھے کہ یہ پھر جو ہے نا وہاں پہ ایک ایسا بلڈ بات ہوتا یا وہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کیجویلٹیز ہو جاتی کہ شاید پھر اسے اور موقع ایک ملتا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جو ہے اپنے اس فتنے کو، اپنے اس جو ہے وہ جو اس کا ایجنڈا تھا، اس کو اور آگے بڑھاتا. یہ جو لوگ پکڑے گئے پی ٹی آئی کے، خاص طور پہ جو ان کے لیڈرز بھی ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، ان کے سینیٹر جو ہیں چودھری صاحب ہیں، یاسمین صاحبہ ہیں، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، ان کو تو آپ نے اب اچھی بات ہے چھوڑ دی ہے. ان میں سے کتنوں کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ کا کردار تو یہ ہے کہ وہ ملٹری جو ہے وہ ٹرائل کے تحت آئے. ان میں سے کون کون ہے؟ کچھ جو ہیں وہ اے ٹی اے جو آرڈنری کورٹس ہیں، یعنی اے ٹی اے کورٹس ہیں، آرڈنری کورٹس ہیں، ان میں جو ہے وہ ان کا کیس چلے گا. اچھا، جن کا ملٹری ٹرائل ہونا ہے اس کا بھی باقاعدہ جو ہے وہ ان کے اس کردار کو جانچ لیکن صاحب تو 9 مئی کئی دن ہو گئے، یہ جو یاسمین صاحبہ وغیرہ، ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کیا کرنا ہے ان کا. دیکھیں وہ یعنی اس میں یہ ہے کہ ان کے کردار کو پوری ایویڈنس کلیکٹ کر کے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اے ٹی اے کورٹ کے سامنے رکھی جائے گی اور اے ٹی اے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل. اچھا، یہ اے ٹی اے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ملٹری کورٹ ٹرائل یعنی ان کا کردار. اب مثال کے طور پہ اب اس پہ اوپر جتنی بات ہو سکتی ہے اتنی ہی بات ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ جی یہ لوگ انٹر ہو گئے اس میں جو ہے وہ ملٹری یعنی جناح ہاؤس میں، کور کمانڈر ہاؤس میں. اب اس میں اب اس میں یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو کچھ تو انہوں نے جلا دیا، وہ بھی irreparable لاس ہو گیا. کچھ لوگ اٹھا کے لے گئے، اب ان کو ریکور کرنا تو یہ اب اگر ملٹری نہیں کرے گی تو پھر اور کون کرے گا؟ یہ تو انہی کا کام ہے. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں اے ٹی اے ڈیسائیڈ کرے گی. ہاں، اور ان لوگوں کو اے ٹی سی ان لوگوں کو جو ملٹری جو اپنا انویسٹیگیشن انکوائری ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ لوگ ہمیں چاہیے، ان کے متعلق ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کو پیش کرے گی. یعنی اب یہ فائنل نہیں ہوا کہ یاسمین صاحبہ کو یا میاں محمود رشید صاحب وغیرہ ان لوگوں کو کہاں بھیجنا ہے، یعنی ان کا ملٹری ٹرائل ہونا یا ہاں. تو یہ جو ہے یہ ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا، اور وہ اس لیکن ان کے لیے معافی کی ایگزمپشن نہیں. اس بارے میں وہ اتنے محتاط ہیں کہ وہ خود یعنی ملٹری کی جو انویسٹیگیشن اور انکوائری ٹیمز ہیں وہ پوری احتیاط کے ساتھ وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ. عمران خان صاحب نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں میں وہاں موجود نہیں تھا، یہ بات صحیح ہے، وہ جیل میں تھے. نمبر 2
آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے اس لیے ان کی یہ ساری چیزیں برداشت کی، ٹریننگ وغیرہ زمان پاک نو گو ایریا، کہ بلڈ شیڈ نہ ہو جائے، پاپولیرٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، سینٹیمنٹ ان کے ماننے وہاں پہ والوں لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے انہوں نے ان کے ماننے والوں کا سینٹیمنٹ. اب ان تمام حالات کے اندر یہ سارے معاملے کے اندر مجھے کیٹاگوریکلی ایک بات بتائیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل بنتا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہوگا؟ یہاں پہ بھی یا تو ایویڈنس نہیں ہے کیونکہ وہ موجود نہیں تھے، یا پھر آپ نے ایویڈنس ہونے کے باوجود آپ نے کمپرومائز کرنا ہے کیونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے آبویسلی. میری سوچ کے مطابق تو بنتا ہے ملٹری ٹرائل عمران خان کا، لیکن فیصلہ اس کا جو ہے وہ ملٹری ٹیم نے کرنا ہے، وہ ملٹری جو کرے اس گی بارے فیصلہ. میں انکوائری کرنی ہے بالکل وہ کریں گے، اور جو انہوں نے یارڈ سٹکس بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں گے، کیونکہ جو مین موٹیویشن ہے نا وہ فرام عمران خان ہے. اب دیکھیں ان لوگوں کا، جن لوگوں کو وہاں پہ بھیجا گیا، جو لوگ وہاں پہ جائے، ان کا براہ راست عمران خان سے تعلق ہے. یہ بیچ میں جو ہے نا سیکنڈ تھرڈ لائن یہ فارغ ہے. سر لیکن جو آپ نے 5-6 جی آئی ٹیز بنائی ہیں سارے واقعات کی، یہ ایویلویٹ نہیں کر رہی عمران خان کا رول؟ اس کے لیے ملٹری کی الگ جی آئی ٹی بنے گی؟ نہیں، یہ اپنے طور پہ کر رہی ہیں، یعنی اگر اس کا ملٹری ٹرائل میں اس کا نام نہیں آتا یا وہ ایویڈنس جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے لیس ہے، تو پھر ATA کورٹ میں تو آئے گا نا. آپ کہہ رہے ہیں ملٹری کی ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی عمران خان کا، وہ ملٹری کی ٹیم کوئی آفیشلی تشکیل پائے گی یا انآفیشیل؟ جی وہ تشکیل پا چکی ہے ملٹری کی ٹیم، اچھا. جی، اور وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ سارے واقعات کی، اچھا آپ کہہ رہے ہیں ملٹری کی ٹیم، اس میں تقریباً 7 کیسز ہیں. اچھا 7 کیسز، ہاں 7 کیسز ہیں. دوسرا کیس پنجاب سے ہے، ان میں عمران خان کا کیس ہے؟ ISI آفس نہیں، یہ اچھا کیسز 7 ہیں. کیسز 7 ہیں. یہ ISI کا جو فیصل آباد حملہ ہوا، سیریس کیس اتنی کون سا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ 60 ارب روپیہ معاف کرنے کا، گرفتاری کے جیل کے پوائنٹ آف ویو سے، یا یہ جو آپ نے میرے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بریکنگ دی تھی کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا کیس زیادہ اسٹرانگ؟ نہیں یہ 7 کیسز ہیں. لاہور کے کور کمانڈر کا گھر جلانے کے علاوہ اس میں عمران خان نامزد ہے؟ یعنی اس میں نامزد سے مراد ہے کہ بات تو موٹیویشن کی ہو رہی ہے نا. یہ لوگوں کو اگر وہ نہ موٹیویٹ کرتا، یعنی اس نے ان لوگوں کو اس حد تک ان کو نفرت ان کے ذہنوں میں انجیکٹ کی. حالانکہ دیکھیں نا، جو میرے گھر پہ آئے، میرے گھر کو جلانے کے لیے اور پتھراؤ کیا، لیکن وہاں پہ ہمارے ورکر کٹھے ہو گئے تو پھر وہ بچت ہو گئی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو ہے ہمارے محلے دار ہیں. کوئکلی سر ایک بات بتائیں، یعنی وہ ہمارے جاننے والے کمیٹی جس میں آرمی چیف بھی اور باقی لوگ بھی تھے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں عمران خان کے متعلق کیا ڈسکشن ہوئی یا فیصلے ہوئے؟ دیکھیں جی، اس میں اس پورا جو یہ فساد ہوا ہے، جو سبھی کہتے رہے ہیں، میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ اس ملک کو کسی حادثے سے 2 4 کر دے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی جماعت کو ہی حادثے